عباس جیسے شیر کا استاد ہے حسن کہ عباس جیسے شیر کا استاد ہے حسن کہ عباس جیسے شیر کا استاد ہے حسن ارے بازوئے مجتبی میں بھی طاقت خدا کی ہے کہ بازوئے مجتبی میں کہ کل انبیاء بھی آئے ہیں شبر کے بزم میں شعر سنیں سرکار کہ کل انبیاء بھی آئے ہیں شبر کے بزم میں کہ کل انبیاء بھی آئے ہیں شبر کے بزم میں ارے اس بزم میں تو آج صدارت خدا کی ہے اس بزم میں تو آج اور مانگے کوئی تو آپ کے دربار سے حسن ارے مانگے کوئی تو آپ کے دربار سے حسن ارے مانگے کوئی تو آپ کے دربار سے حسن ہوگی مراد پوری ضمانت خدا کی ہے ہوگی مراد پوری اور مقطع کا بندے کے بطور خاص کے یہ سوز یہ سلام یہ مدحت یہ منقبت کہ یہ سوز یہ سلام یہ مدحت یہ منقبت تجھ پر اسد یہ خاص عنایت خدا کی ہے تجھ پر اسد یہ خاص عنایت خدا کی ہے نعرہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر آئیے حضرات اب انہی مصروں کے سائے میں اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب مزمل حسین صاحب کو وہاں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں حاضرین محفل السلام علیکم آپ سب کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں چار میں سے سماعت فرمائیں گے کہ فرش اذاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے
فرش اذاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے۔ فرش اذاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے۔ حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں، حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں، اکبر تمہارے زلفوں کا سایہ سمیٹ کے۔ حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ۔ کہ یہ وہ در ہے جہاں کردار سنور سکتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں کردار سنور سکتا ہے، قبر میں چین سے ہر لمحہ گزر سکتا ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں کردار سنور سکتا ہے، قبر میں چین سے ہر لمحہ گزر سکتا ہے۔ فاطمہ زہرا تیرے اجازت کے بغیر، فاطمہ زہرا تیرے گھر میں اجازت کے بغیر، ملک الموت بھی آ جائے تو مر سکتا ہے۔ فاطمہ زہرا تیرے گھر میں اجازت کے بغیر، ملک الموت بھی آ جائے تو مر سکتا ہے۔ کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو فقط چہ کا عزادار چاہیے۔ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو فقط چہ کا عزادار چاہیے۔ کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایک بار اور نعرہ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ جناب علی اصغر کے حوالے سے شعر پڑھ رہے تھے، جناب علی اصغر کے حوالے سے ہی 4 مصرے دیکھیں کہ ایک بار اور نعرہ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ دیکھیں کہ تیر ہونٹوں کے کمانوں سے چلانے آیا، کہ تیر ہونٹوں کے کمانوں سے چلانے آیا، اپنے دادا کا ہنر رن میں دکھانے آیا۔ کہ تیر ہونٹوں کے کمانوں سے چلانے آیا، اپنے دادا کا ہنر رن میں دکھانے آیا، تو ماں کی آغوش سے برسرے کرب و بلا، حرملا میں تیری اوقات بتانے آیا۔ تو ماں کی آغوش سے برسرے کرب و بلا، حرملا میں تیری اوقات بتانے آیا۔ آئیے اب انہی مصروں کے زیر سایہ دعوت سخن دیتا ہوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ ایک اور مرتبہ نعرہ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ حضرات محفل سلام علیکم، آپ سب کو شب ولادت امام حسن بہت بہت مبارک ہو۔ ایک چھوٹا سا قصیدہ مولا کی شان میں، سماعت فرمائیں۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، بغیر فرمان ابن زہرا، بغیر فرمان ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں
چلے گا، کہیں گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی، کرے گا کر وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی، چلائے گا وہ علی کا سکہ، کسی کا سکہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے، امام آئیں گے لوٹ کر جب، ہر ایک مؤذن بغور سن لے، اذان ہوگی غدیر والی، یہ کم زیادہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، انا کے جذبوں میں بہنے والوں، ہوائے مذہب میں رہنے والوں، کوئی کرے گا حلال تم کو، حرام ماتم کو کہنے والوں، دکان فتووں کی بند ہوگی، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا، لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی، زمین نجاست سے دور ہوگی، چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی، زبان و ملت کی قید قیسی، علی کا منکر ہو چاہے جو بھی، زمین پہ زندہ نہیں چلے گا، مریں گے سب مصلحت کے عادی، کہاں پہ جائیں گے یہ فسادی، چھپائیں گے کس طرح سے چہرے، حرم سے ہوگی یہ جب منادی، میری حکومت میں اس زمین پر عدو زہرا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ ایک چھوٹا سا شعر سماعت فرمائیں کہ ایران ہو، عراق ہو، لبنان ہو کہ شام، کہ ایران ہو، عراق ہو، لبنان ہو کہ شام، ہر مورچے پر ابھی ضرورت حسن کی ہے، ہر مورچے پر اب بھی ضرورت حسن کی ہے، تجھ کو یزید جانا ہے دوزخ میں ایک دن، تجھ کو یزید جانا ہے دوزخ میں ایک دن، جنت میں کیسے جائے گا جنت حسن کی ہے، جنت میں کیسے جائے گا جنت حسن کی ہے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک بار اور نعرہ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مولا امام زمانہ کے حوالے سے کلام پیش کر رہے تھے۔ شعر دیکھیں، دو مصر امام زمانہ کے حوالے سے، دو مصر جناب علی اصغر کے حوالے سے، خطابت جناب میر تکلم کے ہی ہیں کہ خواب غفلت اگر آنکھوں میں اتر جائے گا، کہ خواب غفلت اگر آنکھوں میں اتر جائے گا، ہم نہ پہچان سکیں گے وہ گزر جائے گا، کہ خواب غفلت اگر آنکھوں میں اتر جائے گا، ہم نہ پہچان سکیں گے وہ گزر جائے گا، اور حرملہ حشر کا میدان ہے یہ شام نہیں، کہ حرملہ حشر کا میدان ہے یہ شام نہیں، اب ہنسیں گے علی اصغر تو کدھر جائے گا، کہ اب ہنسیں گے
علی اصغر تو کدھر جائے گا. آئیے اب انہی مصروں کے زیر سایہ دعوت سخن دیتا ہوں جناب افتخار صاحب کو آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بار بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں. السلام علیکم. کوثر بھی سلسبیل بھی جنت علی کی ہے. کوثر بھی سلسبیل بھی جنت علی کی ہے. ہر صاحب نسب پہ حکومت علی کی ہے. ہر صاحب نسب پہ حکومت علی کی ہے. خلد بری سے آئے ہیں کہتے ہوئے ملک. خلد بری سے آئے ہیں کہتے ہوئے ملک. سننے چلو کہ آج خطابت علی کی ہے. سننے چلو کہ آج خطابت علی کی ہے. بعد حیات کوئی بھی اب ڈر نہیں مجھے. بعد حیات کوئی بھی اب ڈر نہیں مجھے. جب سے سنا ہے میں نے شفاعت علی کی ہے. جب سے سنا ہے میں نے شفاعت علی کی ہے. نئے سلوات. ظلم و ستم کی آندھیاں آتی تو ہے نظر. ظلم و ستم کی آندھیاں آتی تو ہے نظر. بے خوف اس لیے ہوں امامت علی کی ہے. بے خوف اس لیے ہوں امامت علی کی ہے. اور تبلیغ کر رہے ہیں نبی سن رہے ہیں سب. تبلیغ کر رہے ہیں نبی سن رہے ہیں سب. بولے گا کوئی کیسے کہ ہیبت علی کی ہے. بولے گا کوئی کیسے کہ ہیبت علی کی ہے. نئے سلوات. جو دشمن حسین سے کرتا ہے دوستی. جو دشمن حسین سے کرتا ہے دوستی. ایسے ہر ایک شخص پہ لعنت علی کی ہے. نئے سلوات. یہ جناب افتخار حسین صاحب آپ کے روبرو ہیں. دیکھیں چار مصرے کے سورج کی طرح برج و نمودار ہوا ہے. شعر سنے کہ سورج کی طرح برج و نمودار ہوا ہے. یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے. کہ سورج کی طرح برج و نمودار ہوا ہے. یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے. اور شبیر کا غم یہ ایسا سمندر ہے کہ جس میں کہ شبیر کا غم یہ ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے. شبیر کا غم یہ ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے.
آئیے 2-3 مصرے اور آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مولانا موصوف آپ کے روبرو ہوں گے کہ ایک بار نعرے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ دیکھیں جناب مولا علی کے حوالے سے وہ کلام پیش کر رہے تھے، دیکھیں کہ ایک بار اور نعرے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ کہ اس مدحت علی کا مزہ ہم سے پوچھئے، کہ اس مدحت علی کا مزہ ہم سے پوچھئے، اس در کی نوکری کا صلہ ہم سے پوچھئے، کہ اس مدحت علی کا مزہ ہم سے پوچھئے، اس در کی نوکری کا صلہ ہم سے پوچھئے۔ اور اوروں نے غار میں جو کہا آپ جانیے، کہ اوروں نے غار میں جو کہا آپ جانیے، خیبر میں جو علی نے کہا، خیبر میں جو نبی نے کہا ہم سے پوچھئے، کہ خیبر میں جو نبی نے کہا ہم سے پوچھئے۔ آئیے اب انہی مصروں کے زیر سایہ میں دعوت سخن دیتا ہوں عالی جناب مولانا سید عابد رضا صاحب کو، وہ آئیں اور منبر پہ تشریف لیں، ایک بار بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی المطلبی، جسمہ مقدس مطہر منور نور الہدیٰ، صاحب الجود والکرم، مولانا و مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابو القاسم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولنا محمد و سبنا محمد و کلنا محمد، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آج کے اس جشن کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے پردہ غیب کے ساکن کے قرب ہوتے ہیں کہ جو نظریں جمائے ہوئے ہے دیکھ رہا ہے اور سرپرستی کر رہا ہے۔ ہمارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارا سرپرست آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ یہ جشن حسینی اکیڈمی کی طرف سے ہے، امام حسن علیہ السلام کے لیے ہے۔ صدارت جناب مولانا مہدی صاحب میٹھی کی ہے۔ تو یہ سلسلہ جشن کا جو ہے تو فقط ہم ہی آپ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں چند لوگ ہیں، چند نفوس ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جشن تو کائنات میں ہے، جشن تو دنیا میں ہے، اور فقط فرش پہ نہیں ہے، عرش پہ بھی اس کا جشن ہو رہا ہے۔ پرندے چہچہا کے جشن منا رہے ہیں، پھول کھل کے جشن منا رہے ہیں، فضائیں ہیں جشن منا رہی ہیں، ہوائیں ہیں جشن منا رہی ہیں، سمندر کی طغیانی ہے جشن منا رہی ہے۔ یہ کون آنے والا ہے؟ خلاصہ یہ سمجھیں کہ یہ وہ آنے والا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اگر قلم آ جائے تو شمشیر کا کام کرے۔ یہ قلم اور کاغذ کا رشتہ بڑا پرانا ہے۔ حکیم امت صدر اسلام، اللہ کا محبوب ترین بندہ طٰہٰ یاسین مزمل مدثر، جس کی خواہش کرتا رہا، تمنا کرتا رہا کہ مجھے دے دو تاکہ میں لکھ دوں تمہارے لیے، کچھ لکھ دوں، فلاح کی بات، تم ساحل مراد سے لگ جاؤ، تمہیں مندر مل جائے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے، مگر نہیں، دینے والوں نے نہیں دیا۔ مگر یہی قلم جب آیا ہے امام حسن علیہ السلام کے قریب، امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو اگر سمجھ لیں تو کربلا سمجھنا بڑا آسان ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور یہ جشن زیر صدارت حجت الاسلام علیہ جناب مولانا سرمدی صاحب کلہ میرٹھی ہو رہا ہے، حسینی اکیڈمی کی جانب سے ہے۔
علی بھائی نے کہا تھا 8 بجے شروع ہو جائے گا یہ جشن، 8:30 بجے شروع ہوا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وقت کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، خصوصاً رمضان میں، اور یہ بھی کیا سلسلہ ہے عبادتوں کا، نماز ہے، روزہ ہے، پھر ثنا ہے۔ سوچیے آپ، یعنی حمد بھی ہو رہی ہے، حمد بھی ہو چکی، اور اس کے بعد پھر منقبت بھی شروع ہے۔ اس کائنات میں نہ ہم سے بہتر کوئی حمد کر سکتا ہے، نہ ہم سے بہتر کوئی نعت پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہم سے بہتر کوئی منقبت پیش کرتا ہے۔ اگر حمد کی بات آ جائے تو حمد یہاں زمین پہ نہیں، نو کے نیزہ سے ہوا کرتی ہے، اور اگر نعت کی باری آ جائے تو ایسا نعت خواں پشت زمین کے اوپر نہیں ملے گا جس نے حکیم امت کو پالا ہو، صدر اسلام کو پالا ہو۔ جناب ابو طالب سے بہتر نعت خواں کون ہے اس پشت زمین کے اوپر؟ اور اگر منقبت کی بات آ جائے تو آپ دیکھیں کہ اس دور میں کون ہے جو منقبت نہیں پیش کر رہا ہے۔ کہیں چلے جائیے آپ، منقبت نظر آ رہی ہے۔ یہ منقبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کائنات کا وجود پورا منقبت ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، وجود کائنات بتا رہا ہے کہ ہے قصیدہ پڑھنے والا کوئی، ہے قصیدہ سننے والا کوئی۔ اور فرمانے ہم چاہے چند لوگ موجود ہو جائیں ایک جگہ، مختصر سے لوگ ہیں، یہی کہتے ہیں لوگ صاحب تھوڑے لوگ ہیں صاحب، کم لوگ ہیں صاحب۔ اللہ کو بھی قلت ہی تو پسند ہے، کثرت کہاں پسند ہے اسے؟ اسے قلت پسند ہے، اور قلت کا تصور کثرت میں جس نے تبدیل کیا اسے کربلا کہتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے۔ کربلا میں اگر قلت کو کثرت دیکھنا ہو تو آ کے دیکھو، اگر ایک اقرار ہے تو 72 اقرار ہے، ایک انکار ہے تو 72 انکار ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی والا صفات بہت سارے عام مصنفین سرزمین کلکتہ میں گزرے ہیں، آپ ان کی ایک سے ایک کتابیں اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے، ہے کہ نہیں؟ کتابوں سے پہلے ایک مقدمہ ہوتا ہے جو پوری کتاب کی واقفیت کراتا ہے کہ کتاب میں ہے کیا۔ اتنی ضخیم کتاب ایک ورق میں کیسے آ گئی؟ مقدمہ کتاب جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے کتاب میں۔ اگر کتاب میں مقدمہ نہ ہو تو پھر انسان پوری کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نتیجہ لاسٹ میں نکالتا ہے، آخر میں نکالتا ہے۔ اگر مقدمہ کتاب پڑھ لے تو فوراً نتیجہ سامنے ہے۔ کیا اس کا غور فرمائیے آپ، تو مقدمہ کربلا کا نام ذات امام حسن ہے۔ جسے کربلا سمجھنا ہے پہلے امام حسن علیہ السلام کو سمجھے، امام حسن علیہ السلام کو سمجھ لے گا تو کربلا خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ کاش کہ اس مفہوم کو دنیا سمجھ لیتی۔ ایسا نہیں ہے کہ کربلا ایک حادثے کا نام ہے، ایکسیڈنٹل کیس ہے۔ کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا کے لیے اہتمام ہے۔ میں کیا اس کا غور فرمائیے، کربلا اہتمام کا نام ہے۔ کربلا کو سمجھنے سے پہلے ذات امام حسن علیہ السلام کو سمجھو، جس کی ولادت کی تاریخ ہے یار۔ کاش اگر ساری کائنات اس نقطے کے اوپر، جملہ ضائع نہ جانے دیجیے گا، اگر اس نقطے کے اوپر آ کے اکٹھا ہو جاتی، ٹک جاتی، رک جاتی، بیٹھ جاتی، عقل سلیم کے شعور کو وا کر کے کتابوں کا جائزہ لیتی تو کربلا بھی سمجھ میں آ جاتی، دین بھی سمجھ میں آ جاتا، اسلام بھی سمجھ میں آ جاتا۔ اور ہمارے آپ انسان یعنی روح صلح کو سمجھنے کے لیے، پھر جملہ شروع کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، روح صلح کو سمجھنے کے لیے ذات امام حسن علیہ السلام کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں، حاکم ہونا اور ہے، لفظ سرو کر رہا ہوں، حاکم ہونا اور ہے، حکومت کرنا اور ہے، جسموں پر حکومت کرنا اور ہے، دلوں پر حکومت کرنا اور ہے۔ عوام ہے، پھر لفظ سر کر رہا ہوں، عوام ہے
जो जिस्मों पर हुकूमत करती है, इमाम है जो दिलों पर हुकूमत करता है। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। इमाम है जो दिलों पर हुकूमत करता है। आओ, जहां तक मेरी जात से ताल्लुक है, जो कुछ करना है करना। जाने वाला खाने सैयदा में आया है, नबियों का सिलसिला इलामत नहीं है। कौन है जो नहीं आ रहा है और कौन है जो नहीं आएगा? खाना अमीरुल मोमिनीन में रौनक ही रौनक है। मांगने वाले आ रहे हैं, पाने वाले पा रहे हैं। अरे तभी तो आज तक सिलसिला है, अगर नहीं मिलता तो यहां नहीं आते। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मिल रहा है तभी तो आ रहा है, बढ़ रही है खैरात, मिल रहा है। इस ज़ाते गिरामी वाला सिफात को समझने के लिए आओ दर रसालत पे बैठे, सर जोड़ के बैठे। कुरान एक, अल्लाह एक, काबा एक, नमाज सब पढ़ रहा है। तरीका नमाज पे बहस नहीं है। नमाज का तरीका क्या है, इससे बहस नहीं करना है। नमाज आप भी पढ़ते, हम भी पढ़ते, रोजा आप भी। कब खोलना है, क्या खोले, जब नहीं रोजा रख रहे हैं कि नहीं, नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं, कुरान पढ़ रहे हैं कि नहीं। कम से कम मोटी मोटी चीज पर इत्तेफाक करते हुए सर जोड़ के बैठना चाहिए। अभी गुफ्तगू हो रही थी बरादरान से बैठे हुए, डॉक्टर कलवे सादिक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी। हालात के तनाजुर में गुफ्तगू कर रहा हूँ। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उन तनाजुर में गुफ्तगू कर रहा हूँ कि लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हाथ खोल के कौन पढ़ रहा है और हाथ बांध के कौन पढ़ रहा है। मियां दुश्मन दोनों के हाथ काटने पे लगा हुआ है। दौर है, सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। हक को हक कहना पड़ेगा, बातिल को बातिल कहना पड़ेगा, जालिम को जालिम कहना पड़ेगा, मजलूम को मजलूम कहना पड़ेगा। जो हक पर है उसे कहना पड़ेगा कि हक पर है, जो बातिल पर है उसे कहना पड़ेगा कि बातिल पर है, जो जालिम है उसे कहना पड़ेगा कि जालिम है, जो मजलूम है उसे कहना पड़ेगा कि मजलूम है, जो कातिल है उसे कहना पड़ेगा कि कातिल है, जो मकतूल है उसे कहना पड़ेगा कि मकतूल है। आज हमारे समाज में भी एक फरियादी मातम शुरू है कि माहौल बड़ा परागंदा हो गया है, माहौल बड़ा गंदा हो गया है। मियाँ माहौल अगर गंदा होता तो फर्श मुसर्रत पे ना आते। बड़ी बात कह रहा हूं। अगर माहौल परागंदा होता तो फर्श मुसर्रत पे लोग ना आते, फर्श अज़ा पे लोग ना आते, जुलूस में लोग दिखलाई नहीं देते। इस बात का बैन सबूत है कि माहौल सही है, असल में गंदा इसलिए हो गया है कि अच्छे लोग खामोश हैं। अरे मैं क्या कर रहा हूं, सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 20-25 मिनट की तकरीर ज़हन आलिया में महफूज रह जाए, मगर 2-3 स्लोगन है जो हो सकता है कि 5 साल तक याद रहे। अगर हयात रही तो हो सकता है कि 2-4 लोग पर साल कह दे कि वो जो आपने कहा था बहुत बढ़िया बात कही थी। हैं? कितने लोग हैं जब ज़्यादा लेने जाना होता है, अफ्तारी वगैरह ज़्यादा, तो लोग मछुआ निकल लेते हैं। चलो वहाँ माल सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पैसा जेब में है, और अगर थोड़ा बहुत है तो यही कॉर्नर पे कहीं ले लिया। संतरा है, सेब है, अंगूर है, यही सब तो लेते हैं भाई। फल फ्रूट है, लेने के लिए ठेले पे गए, केला लेने के लिए गए, पता लगा पैसा निकाल के दे, बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ। फिर स्लोगन है, मैसेज है, एक पैगाम है, गौर कीजिएगा। ये जो माहौल का रोना रोना है ना, समाज का रोना रोना है, ये बंद होना चाहिए। पहुंचे, 50 रुपया निकाला, केला लेना है, पैसा भी निकालना है, देख भी रहे हैं कि सड़ा न देने पाए, गला न देने पाए, खराब न हो, और अगर झटके में दे भी दिया तो भिड़ जाएंगे।
पैसा तो हमसे पूरा ले रहे हो और सामान हमको खराब दे रहे हो। यही हाल सेब के साथ है। सेब अच्छा चाहिए, केला अच्छा चाहिए, फल अच्छा चाहिए, सामान अच्छा चाहिए, पैसा खर्च हो रहा है ना। और फरमा रहे हैं आप, तो समाज जब जाता है फल लेने के लिए तो ठेले का फल नजर आता है कि सड़ा ना हो, गला ना हो, खराब ना हो। और समाज में जब रहबर बनाने की बात आती है तो समझ में नहीं आता, रहबर समझ में नहीं आता। और फरमाना सोचिएगा, रहबर समझ में नहीं आता कि अच्छा है कि खराब है, तय नहीं कर सकते। तो जैसे फल फ्रूट समझ में आ रहा है, गला है, सड़ा है, कैसा है, क्या है, अच्छा है कि नहीं, ऐसा समाज का अच्छा रहबर भी समझ में आना चाहिए। ऐसे लोगों का इंतखाब भी होना चाहिए जो अच्छे हो। अच्छे बुरे की तमीज कहाँ से होगी? अक्ल से होगी ना। पहचाने तो आपके अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कैसे समझ में आएगा? बाग में जो लोग शिकार करते हैं, हरी जो चिड़िया होती है वो हरी होती है और शिकारी बेहतर जानता है। निकले शिकार करने के लिए, समझ ही में नहीं आ रहा है कहाँ बैठी हुई है। एक मर्तबा जरा सा हिली, बेजा हरकत किया, हमने सर उठाया, देखा बैठी है। जब तक खामोश चुपचाप से थी, समझ में तो आ गया, है ही नहीं, पता नहीं कहाँ, हम खुद तलाश रहे हैं उसको। मगर जहां बेजा हरकत किया, हम पहचान लेते हैं कि यही है। यही हाल समाज का है। उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, चलना रहना, जुलूस मजलिस मातम महफिल मुसल्ला सब है, बिल्कुल अपनी तरह से। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है, ये आदमी है क्या। अभी बिरादर अजीज मौलाना सन्नदी साहब कह रहे थे, पहले अंदर से बाहर आओ। अरे मैं क्या कर रहा हूं, यानी लफ्ज़ सर्व करो, पहले अंदर के इंसान को जिंदा करो, तब तुम्हारा वजूद जिंदा होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, अंदर के इंसान को जिंदा करो। और ये कब जिंदा होगा? जब ज़मीर जिंदा होगा, तब अच्छे बुरे की पहचान होगी। पुश्ते ज़मीन के ऊपर ढांचा सबर नहीं करता। बड़ा लंबा है, बड़ा गोरा है, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा बेहतरीन है, 30-40 लाठी इसके घर में है, बहुत लंबा कबीला है, बोलो मत, चुप रहो, खामोश रहो। बर्रे हड्डे की तरह से घेर ले जाइए, खामोश रहो। बर्रे के छेड़ा है कि नहीं कभी? देखिए, हाँ, एकदम लपट लेगी आके चारों तरफ, है बन बन बन। यही हाल जमात का है। कुछ तो खौफ रहता है। ज़मीर की जिंदगी का नाम जिंदगी है। ये तख्त, आखिरी जुमला, तख्त पे बैठा हुआ शाम में क्यों घबरा रहा था? वो जानता था कि अगर शमशीर आ गई तब भी खतरा है, कलम आ गया तब भी खतरा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। कलम से भी घबराने वाले, लिहाजा बंदा परवर बस, क्योंकि 10 बजे तक जश्न को ख़त्म भी होना है। और शोराए किराम हमारे आतिफ यहाँ जौनपुर गए थे, बहुत शानदार पढ़ा था इन्होंने कलाम। देखिए, मधे मौला आसान नहीं है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मधे मौला के लिए जिगर चाहिए। शेर क्या है, किसी शायर के जिगर से पूछो, 2 लकीरों में लहू दिल का भरा होता है। क्या इर्तिबात है जिसकी तरफ से एहतमाम है और जिसका एहतमाम है। हुसैनी एकेडमी जश्न इमाम हसन, एक भाई ने एक भाई के लिए किया है। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। और हमारे मौला अली भाई को सलामत रखे और
जितने लोग इनसे जुड़े हुए हमारे परवेज भाई और भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, दामे दिरमे कदमे सुखरे जो भी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आप यकीन माने यहाँ कर्जा किसी का रहता होता नहीं है कि कर्जा रहेगा। यहाँ करके तो देखो, खुलूस चाहिए, दिखावा नहीं। खुलूस चाहिए, दिखावा नहीं। यहाँ थोड़ा सा करने के बाद ऊंट की तरह गर्दन निकाले रहते हैं। आज जुलूस में मिले तो सलाम नहीं किया तो आप ही ने क्यों नहीं कर लिया? थोड़ा सा करने के बाद राजस्थानी ऊंट गर्दन निकाले हुए और उस पर टोकना कि आपने सलाम नहीं किया, आपने हमको देखा नहीं, सलाम नहीं किया आपने, तो आप ही सलाम कर लेते। इस्लाम में तो पहल है ना भाई, इस्लाम में तो सलाम में पहल है ना, जल्दी करिए, आप ही कर लीजिए। तो चूंकि आपने कुछ किया है, सिला चाह रहे यहां से, अल्लाह पे भी भरोसा है। लोग कहते हैं नहीं, किसी ने कुछ किया तो उसको गाली भी दे रहे हैं, मार भी दे रहे हैं, और बाद में फिर कहेंगे समझ हम तो सब्र किए हैं। अरे ये कौन सा सब्र है? ये कौन सा सब्र है? सब कुछ यही थोड़ी हो जाएगा भाई, कुछ उसकी जात पे छोड़ दो। तुम इंतकाम लोगे तो छोटा होगा, वो इंतकाम लेगा तो बड़ा होगा। उसकी जात पे छोड़ के देखो, इस पुश्ते जमीन के ऊपर एक ही कबीला है, एक ही खानवादा है जिसने उसकी जात के ऊपर छोड़ दिया, परवरदिगारा हम तेरे ऊपर छोड़ते हैं। बात समझ में आई? आप देखें, खित्ते अर्जी के ऊपर वजूद नहीं है, तख्तो ताजो हुकूमत करो फर चाहो हशम जलाल, सिक्के की खंगरज का पता नहीं है, मगर आज भी जश्न इमाम हसन जारी है, आज भी मदह हो रही है, और इन्हीं मदह के साए में हम जी रहे हैं। सरपरस्ती कर रहा है वो पर्दे गैब का साकिन, वजूद के ऊपर नजर है, वरना हम मिट जाते, हम खत्म हो जाते। बारे लहा जितने यहाँ बैठे हैं सबकी हाजतों को पूरी फरमा। ए मेरे अल्लाह, जो मकरूज हैं उनको कर्जे को अदा फरमा, जो बीमार उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। बारे लहा कौम के नौजवान जो बेरोज़गार उनको रोज़गार इनायत फरमा, जो रोज़गार से लगे हुए उनको तरक्की अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, दुआओं में दुआ यह है कि पर्दे गैब के साकिन को भेज दे, हम सबको उनके अमान में शामिल। एक बार नारे सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और नारे सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये 4 मिसरे उसके बाद मदाखा आपके हवाले के उस शख्सियत का इसमें गिरामी हुसैन है कि उस शख्सियत का इसमें गिरामी हुसैन है, पानी बग़ैर सूखा शजर जो हरा करे। कि उस शख्सियत का इसमें गिरामी हुसैन है, पानी बग़ैर सूखा शजर जो हरा करे। एक वादा कर्ज था जो अदा कर गए हुसैन, कि एक वादा कर्ज था जो अदा कर गए हुसैन, इस्लाम अब हुसैन का कर्जा अदा करे। कि इस्लाम अब हुसैन का कर्जा अदा करे। आइए अब इन्हीं मिसरों के ज़ेरे साया मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब आतिफ़ अली ख़ान साहब को, वो आएँ और नजराना अक़ीदत पेश कर एक बार बावज़ बुलंद नारे सलावत से इनका इस्तक़बाल करें। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम, आप सबको आज के जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद। क़िबला की हौसला अफ़ज़ाई का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जिस तरह से एक शायर शेर लिखता है और उसका शेर अगर किसी से टकरा जाए तो वो कोई भी शायर का किसी भी दूसरे शायर से शेर अगर टकराता है तो उसको बुरा समझा जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता। ये इल्म की बात है, मुताले की बात है, शायर शायरी करता है इल्म से, मुताले से। तो इसी तरह तर्ज़ों में भी हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है जब गानों की तर्ज़ों पे जो है अशार और नोहे लिखे जाते हैं। तो इसके लिए भी इल्म की बहुत ज़रूरत है
اور جو بھی استاد سے سیکھا ہے. تو آج ہی ایک منقبت میری یوٹیوب پہ ریلیز بھی ہوئی ہے امام حسن کے حوالے سے، وہ آپ سب کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں. اور یہ تمہید کا مقصد یہ تھا کہ اس منقبت کی طرز جو ہے، ایک ہی طرز میں جتنے شعر ہیں اس میں الگ طرز جو ہے آپ سب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. بطور خاص پیش خدمت ہے ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. کر لے قلم وضو ذرا کوثر کے آب سے، کر لے قلم وضو ذرا کوثر کے آب سے، فکر سخن کو لے کے آئے در کے باب سے. کاغذ پہ تو چلے تو چلے اس رواب سے، ڈرنے لگے یہ وقت تیرے انقلاب سے. ابن علی کے ہاتھ میں کرار کی طرح، کاغذ پہ چل تو حیدری تلوار کی طرح. سن اے قلم تو سن میرے افکار کو سمجھ، ظالم لعین فاسق و بدکار کو سمجھ. پھر تو مشیت شہ ابرار کو سمجھ، کرنا ہے کیسے ظلم پیل غار کو سمجھ. مثل غبار اس کے تقاضوں کو جھاڑ دے، پھر مثل شیر اس کے ارادوں کو پھاڑ دے. مردہ صفت لعینوں پہ ایسا ہو تیرا وار، مولا حسن کے ہاتھ پہ لگنا ہے ذوالفقار. خوشخط پہ اپنی رکھنی ہے براق سی رفتار، ہستی شر کو کرنا ہے ایک پر میں تار تار. پھر وار ذوالفقار سا تیرا ہو اے قلم، کاغذ پہ موڑ پھینک لعینوں کا سب بھرم. صلوات پر محمد والے. مولا حسن کے ہاتھ پہ اس طرح سے چلے، حیدر بھی داد دینے لگے چال دیکھ کے. دین نبی کے واسطے تو کام وہ کرے، ظالم کی اپنی نوک سے تو سانس روک دے. رفتار روشنی سے بھی آگے نکل پڑے، مرحب کی طرح کاٹ دے اس کو کھڑے کھڑے. جب صاحب زمان کے ہاتھوں پہ آئے گا، تب قاتل حسن تو سبھی منہ کی کھائے گا. خود اپنی خوشگتی کے وہ جوہر دکھائے گا، جو معترض ہیں صلح کے ان کو بتائے گا. ہو جات خدا پاک کی جب فیصلہ کرے، زیبا نہیں کہ اس پہ کوئی چو چرا
اور مقطع پیش خدمت ہے۔ پھر اے اسد تراب وہ حملہ یگانہ تھا، سب وقت اس کا ہی سارا زمانہ تھا، بے دین منکرین ہی اس کا نشانہ تھا، پردہ اٹھایا راز سے جو فسانہ تھا، آتے ستم کا شہر وہ برباد کر گیا، سارے گل گلا کو وہ آباد کر گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وال محمد۔ کہ جناب عاطف علی خان آپ کے روبرو ہیں، ایک بار اور نعرہ صلوات پڑھ دیں محمد پر۔ دیکھیں جناب آغا شروع کے کچھ مصرے کے ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، کہ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضمون چادر تطہیر سے چھن کر نکلتے ہیں، کہ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں، اور کم از کم سن کے ان بچوں ہی کو ایمان لے آؤ، کہ کم از کم سن کے ان بچوں ہی کو ایمان لے آؤ، یہ 14 نام ان کے منہ سے کیا فرفر نکلتے ہیں، کہ یہ 14 نام ان کے منہ سے کیا فرفر نکلتے ہیں، اور در زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، کہ در زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں، کہ چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں۔ آئیے اب انہی مصروں کے زیر سایہ دعوت سخن دیتا ہوں شاعر اہل بیت جناب سید وجاہت حسین صاحب کو آئیں اور منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں امام کی بارگاہ میں۔ ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں محمد علی۔ بارگاہ نعرہ صلوات پڑھ آپ سبوں کو جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پچھلے سال ایک مصرع ہوا تھا جناب بصراوی مسجد میں، پوچھئے صفین سے کتنے وزن پر ہیں حسن، اس کے ذیل میں بطور اصلاح سر گلشن زہرا کا ایک پرکیف منظر ہے حسن، گلشن زہرا کا ایک پرکیف منظر ہے حسن، گلشن زہرا کا ایک پرکیف منظر ہے حسن، گود میں تطہیر کی تفسیر کوثر ہے حسن، گود میں تطہیر کی تفسیر کوثر ہے حسن، گود میں تطہیر کی تفسیر کوثر ہے حسن، باد حیدر زینت محراب و منبر ہے حسن، باد حیدر زینت محراب و منبر ہے حسن، شیخ کیا سمجھے بھلا صبت پیمبر ہے حسن، شیخ کیا سمجھے بھلا صبت پیمبر ہے حسن، اور اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھ تجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا سوال کیا ہے تو اپنے ذہن میں رکھ،
بس اس سوال کا جواب میں خود سوال بھی بیان کر رہا ہوں اور جواب بھی بیان کر رہا ہوں. بس اسی مکالمے کو شاعر نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ امام فرماتے ہیں اس عربی سے کہ شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. آپ دیکھیے گا امام کے اس مکالمے کو شاعر نے بیان فرمایا کہ شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا. امام فرماتے ہیں کہ غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا. غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اور ایک قصیدہ جو ذہن میں ہے اسے بیان کرنا مقصود ہے کہ باطن غدیر کے حوالے سے، چونکہ بھائی نے عرض کیا کہ اس کی ردیف جو ہے وہ مشکل، کتنا مشکل ہے. آپ دیکھیے کہ شریعت میں کیا کیا چیزیں مشکل ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ بات نبی کے گھر کی ہوتی تو چھپ سکتی تھی، بات نبی کے گھر کی ہوتی تو چھپ سکتی تھی. میدانوں غدیر، میدانوں کی بات چھپانا کتنا مشکل ہے، میدانوں کی بات چھپانا کتنا مشکل. اور یہ شعر لکھے مولا کائنات کے حوالے سے عرض کیا کہ لاکھ علی کے مثل بنا لو لیکن یاد رہے، لاکھ علی کے مثل بنا لو لیکن یاد رہے، ڈوبتے سورج کو پلٹانا کتنا مشکل ہے، ڈوبتے سورج کو پلٹانا کتنا مشکل. اور امام حسین کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں کہ سورے رٹ کر حافظ بننا آسان ہے لیکن، سورے رٹ کر حافظ بننا آسان ہے لیکن، نیزے پر قرآن سنانا کتنا مشکل ہے، نیزے پر سنانا کتنا مشکل. اور جناب عباس کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں کہ پیاس کی شدت، موت کا جذبہ اور وفاداری، تین چیزیں، پیاس کی شدت، موت کا جذبہ اور وفاداری، سب کو ایک محور پہ چلانا کتنا مشکل ہے، سب کو ایک محور پہ چلانا کتنا مشکل ہے. اور یہ آخری شعر شاید اس قابل ہو کہ پیاس کو جناب عباس کے حوالے سے یہ ہے کہ پیاس کو دریا تک لے جانا آسان ہے لیکن، پیاس کو دریا تک لے جانا آسان ہے لیکن، پیاس کو دریا سے لے آنا کتنا مشکل ہے، پیاس کو دریا. یہ مولانا محسن صاحب کے روبرو تھے جو
قصیدے کے اشعار آپ سماعت فرما رہے تھے. میں پھر سے دعوت سخن دوں گا مولانا عابد رضا صاحب کو. اس سے پہلے 4 مصرے سماعت فرما لے کہ تماچا یوں رخ بیت پہ ہم لگا کے چلیں، کہ تماچا ستم کے شہر میں فرش عزا بچھا کے چلیں. حسین جیت کے نکلے ہیں نو کے نیزہ پر، کہ حسین جیت کے نکلے ہیں نو کے نیزہ پر، یزید وقت سے کہہ دو کہ سر جھکا کے چلے. کہ حسین جیت کے نکلے ہیں نو کے نیزہ پر، یزید وقت سے کہہ دو کہ سر جھکا کے چلے. اب میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب مولانا عابد رضا صاحب سے. وہ آئیں، آپ کے روبرو ہوں گے اور وہ کلام پیش کریں گے. اس سے پہلے انہوں نے تقریر کر چکی ہے، پر اب وہ کلام پیش کریں گے. ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں محمد والے. ہاں میں نے کہا کہ حضرات مطلع ایک شعر معذر فرما لیں. اس کو بتاؤں پہلے کہ ہوتا ہے جشن ان کا جو گھر گھر زمین پر، ہوتا ہے جشن ان کا جو گھر گھر زمین پر، آتے ہیں عرش والے اتر کر زمین پر. ہوتا ہے جشن ان کا جو گھر گھر زمین پر، آتے ہیں عرش والے اتر کر زمین پر. آتے ہیں عرش والے اتر کر زمین پر. ہوتا ہے جشن ان کا جو گھر گھر زمین پر، آتے ہیں عرش والے اتر کر زمین پر. یہ دیکھیں مطلب فرمائیں کہ جب کسی موڑ پہ ہو صاحب کردار کی بات، جب کسی موڑ پہ ہو صاحب کردار کی بات، حق تو یہ ہے کہ کرے احمد مختار کی بات. جب کسی موڑ پہ ہو صاحب کردار کی بات، حق تو یہ ہے کہ کرے احمد مختار کی بات. باب خیبر تمہیں تفصیل سے بتلائے گا، باب خیبر تمہیں تفصیل سے بتلائے گا. چھیڑ کر دیکھ لو تم قافلہ سالار کی بات. باب خیبر تمہیں تفصیل سے بتلائے گا. چھیڑ کر دیکھ لو تم صاحب، چھیڑ کر دیکھ لو تم قافلہ سالار کی بات. وہ عقل رکھتی نہیں شجرے کی خبر رکھتی ہے، عقل رکھتی نہیں شجرے کی خبر رکھتی ہے. جز علی کون سمجھ پائے گا تلوار کی بات. عقل رکھتی نہیں شجرے کی خبر رکھتی ہے، جز علی کون سمجھ پائے گا تلوار کی بات. اور حالات کے تناظر میں شعر ملازم فرمائے کوئی بات ہو. دیکھیں کہ ظلم جب حد سے گزر جائے تو ایک کام کرو، ظلم جب حد سے گزر جائے تو ایک کام کرو، اپنے حلقے میں کرو بیٹھ کے مختار کی بات. ظلم جب حد سے گزر جائے تو ایک کام کرو، ظلم جب حد سے گزر جائے تو ایک کام کرو، ظلم جب حد سے گزر جائے تو ایک کام کرو، اپنے حلقے میں کرو بیٹھ کے مختار کی بات. صبح کے وقت اذان علی اکبر کی قسم، صبح کے وقت اذان علی اکبر کی قسم، اب تو چرچے میں نہیں شام کے بازار کی بات. اب تو چرچے میں نہیں شام کے بازار کی بات. اور جس نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے، جس نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے، وہ بھلا کیسے کرے دین کے غدار کی بات. وہ بھلا کیسے کرے دین کے غدار کی بات. اور پیاسا دریا سے چلا دین کو سیراب کیا، پیاسا دریا سے چلا دین کو سیراب کیا. موج دریا بھی کیا کرتی ہے فنکار کی بات، موج دریا بھی کیا کرتی ہے فنکار کی بات. ہے رقم کلمہ توحید پر جھومر بن کر، ہے رقم
कलमा तौहीद पर झूमर बनकर आज भी देख लो शब्बीर के इनकार की बात। ला इलाह है रकम कलमा तौहीद में झूमर बनकर आज भी देख लो शब्बीर के इनकार की बात। वो गुजरता रहा खामोश खुदा शाहिद है, रास्ते करते रहे आबिदे बीमार की बात। सब सहीफे यही पढ़ते हुए मिस्रा आए, आज काबे में हुई हैदर कर्रार की बात। सब सहीफे यही पढ़ते हुए मिस्रा आए, आज काबे में हुई हैदर कर्रार की बात। जिक्र जब भी मेरे मौला का छिड़ेगा आबिद, होगी हर मोड़ पर खुद में समेत तम्मार की बात। ये मौलाना मासूफ आपके रूबरू था। अब मैं सदारत के लिए दावत दूंगा आली जनाब मौलाना सैयद हसन मेहदी मिलिट्री साहब को। इससे पहले आप जनाब आगा शरोज़ के कुछ मिसरे समाज फरमाने के इश्क़ हैदर में जो अशार हमारे निकले, कि इश्क़ हैदर में जो अशार हमारे निकले, हश्र के दिन वो मददगार हमारे निकले। कि इश्क़ हैदर में जो अशार हमारे निकले, हश्र के दिन वो मददगार हमारे निकले। और करबला काबे से बोली के तेरे हाजियों से, करबला काबे से बोली के तेरे हाजियों से, 10 गुना बढ़ के तो ज़व्वार हमारे निकले। 10 गुना बढ़ के तो ज़व्वार हमारे निकले। शेर सुने के मीसमो बूज़रो सलमानो अवैसो बुहलूल, मीसमो बूज़रो सलमानो अवैसो बुहलूल। लोग जितने थे समझदार हमारे निकले, लोग जितने थे समझदार हमारे निकले। आइए इन्हीं मिसरों के ज़ेरे साया दावत सुखन देता हूँ आली जनाब मौलाना सैयद हसन मेहदी मिलिट्री साहब को। वो आपके रूबरू हैं और एक बावाज़ बुलंद नारे सलावत से उनका इस्तक़बाल करें। पीछे औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। अज़ीज़ो, इब्तिदान में आप हज़रात से एक गुजारिश कर रहा हूँ कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के अली भाई की वालिदा मरहूमा दिलशाद अली अकबर बिनते मोहम्मद अली शिराज़ी और उनकी क्या नाम है खुश दामन साहिबा यानी सास अम्मा रौनक जहाँ बिनते मोहम्मद इसहाक़ की रूहों को ईसाल फरमा। जहाँ आरा बेगम बिनते मोहम्मद ईसा। एक सलवात और पढ़ दें मोहम्मद वाले। सिर्फ एक किरदार की तरफ इशारा करना मेरा मकसद है। अगर ऐसे बयान करूँगा तो घंटे भर की तकरीर करना पड़ेगी। एक वाक़े में समेट देता हूँ तो 5 मिनट में बात हो जाएगी। देखिए, हर आदमी के पास कभी कभी अलग तरीक़े के हालात होते हैं और मुख्तलिफ़ हालात। जो लोग बाहर नौकरियां करते हैं वो जब एक दिन घर जाते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अपने घर वालों के साथ बैठते हैं, ख़ानदान वालों के साथ बैठते हैं, अपने बच्चों के दरमियान में बैठते हैं, भाई बहनों
کے درمیان میں بیٹھتے ہیں کہ وہ مثلاً 1.5-2 مہینے کے بعد جب گھر جاتا ہے تو اس کے لیے ایک اچھا کھانا بنتا ہے الگ قسم کا، تاکہ لطف آئے، تاکہ مزہ آئے، گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ بس ایک ایسا ہی موقع کہ آدمی گھر پہنچا، اس نے اپنی پاکٹ سے پیسے نکالے، جتنی تنخواہ تھی وہ سب ماں کے ہاتھ میں رکھ دی۔ ماں نے تنخواہ کے پیسے دیکھے اور پیسے ہاتھ میں لینے کے بعد اس نے تھوڑے سے پیسے فوراً الگ کر دیے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان بھی ہے اور امام حسن علیہ السلام کی سیرت بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ تھوڑے سے پیسے الگ کیے۔ میں نے پوچھا کہ یہ پیسے الگ کیوں کر رہے ہیں؟ سارے پیسے ایک جگہ رکھ دیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، تھوڑے سے پیسے کسی غریب کی دعا لینے کے لیے ضروری ہے کہ الگ کر دیے جائے۔ میں نے کہا کون ہے یہاں غریب؟ کا فلاں جگہ پر، وہ جو بغل والا گاؤں ہے 2 کلومیٹر دور، 3 کلومیٹر دور، وہاں پہ ایک صاحبہ ہے جو بہت غریب ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، 4 بچے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، مگر کبھی کسی سے مانگتی بھی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے دے دو، میں انہیں پہنچا دوں گا۔ وہ پیسے میں نے ہاتھ میں لے لیے اور شام کے کھانے کے اوپر سب بیٹھ گئے۔ بڑا پر لطف کھانا تھا، مزہ آیا بریانی کھانے کا، کباب کھانے کا، بہترین سالن گھر کے اندر بنتے ہیں۔ بڑا مزہ لے لے کے سب بھائی بہن باتیں کر رہے ہیں، بچے باتیں کر رہے ہیں، اور کھانا کھاتے کھاتے رات کے 10 بج گئے۔ 10 بجے سب لوگ اپنے اپنے بستروں میں چلے گئے۔ سردیوں کے دن تھے، سردی میں رات کے 10 بجنے کا مطلب آدھی رات ہوتی ہے۔ آخر کار جب سب اپنے اپنے بستر میں چلے گئے تو ہم بھی اپنے بستر پہ پہنچے، تکیے پہ سر رکھا۔ ایک خیال آیا، ہم لوگوں نے بڑا ذائقے دار کھانا کھایا ہے، لیکن ماں جس کا تذکرہ کر رہی تھی پتہ نہیں اس کے گھر میں کھانا بنا ہے یا نہیں بنا۔ لہذا وہ جو سر تکیے پہ سکون کے لیے گیا تھا، وہ جو آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، وہ جو ذہن سونا چاہتا تھا، یکایک اس کے اندر ایک بجلی کوند گئی اور پھر آنکھیں کھل گئی۔ اب تکیے پہ سر رکھنا بھاری ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے، ہم نے پر لطف کھانا کھایا ہے، لیکن ماں نے جس کا تذکرہ کیا ہے اس کے پیسے تو میرے ہاتھ میں ہیں، مگر پتہ نہیں انہوں نے یہ رات کس عالم میں کاٹی ہے، یہ وقت کس طریقے سے گزارا ہے۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ تکیے پہ سونا تھا، ہم نے کہا نہیں، باہر نکلتے، سردی ہے ٹھیک ہے، تھوڑی سی سردی برداشت کی جائے، مگر وہاں جایا جائے۔ گھر چونکہ 2-3 کلومیٹر دور تھا، لہٰذا راستہ طے کیا، جاتے جاتے اور تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ اب ایسے عالم میں جب اس گھر پہ جا کے دق الباب کیا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک 4 یا 5 سال کی بچی دروازے پہ آئی۔ اس کے حالت کو دیکھا تو کپڑے بہت بوسیدہ تھے، ایک پھٹی ہوئی جرسی اس کے بدن پہ تھی، پیر ننگے تھے، سردی بہت زیادہ تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس نے دیکھا، میری طرف نگاہ ڈالی، پوچھا کون ہیں، کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا یہ کچھ کھانے کا سامان ہے، لے کے آئے ہیں۔ اس نے کہا سچ بتائیے اس میں کھانے کا سامان ہے؟ میں نے کہا ہاں اس میں کھانے کا سامان ہے۔ کہا نہیں ایک بار پھر بتا دیجئے اس میں کھانے کا سامان ہے؟ میں نے کہا ہاں کھانے کا سامان ہے۔ بچی نے وہیں سے چلایا امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا۔ میرے رونگٹے کانپ گئے، یہ کیا بات کر رہی ہے؟ فرشتہ فرشتہ۔ آخر کار ایک نحیف سی عورت
آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے کے قریب آئی، دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کے اس نے پوچھا، میں نے کہا یہ کچھ کھانے کا سامان ہے، یہ کچھ پیسے ہیں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بچی کیوں کہہ رہی ہے کہ فرشتہ آ گیا۔ اس نے کہا آپ نہیں جانتے، میرے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، یہ 4 بچے ہیں اور میں ہوں، اور ہم کسی سے مانگنا گوارا نہیں کرتے۔ 2 دن سے میرے بچے کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں، یہ روزانہ رات کو جب لیٹتے ہیں تو میرے سے پوچھتے ہیں ممی کھانے کا کیا ہوگا، تو میں انہیں ایک جواب دیتی ہوں ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے کھانے کی چیزیں لے کے آئے گا۔ فرشتہ آئے گا، کھانے کا سامان لے کے آئے گا، لہٰذا میں نے چونکہ بچے سے یہ کہا ہے تو بچے کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ فرشتہ آیا جو کھانے کا سامان لے کے آیا۔ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو بھوکے سوتے تو ہیں مگر کسی سے مانگتے نہیں۔ میں دیر رات جب گھر پہنچا تو میری ماں نے سوال کیا کیا ہوا اتنی دیر کہاں تھے، کہاں گئے تھے؟ تو میں نے بھی ایک ہی جواب دیا، میں گناہگار ہونے کے بعد بھی فرشتہ بننے گیا تھا۔ کوشش کرو اپنے علاقے میں تلاش کرو، شاید آپ بھی کسی کی نظر کے فرشتے ہوں، آپ میں بھی کوئی ایک آدمی اس طریقے کا انتظار کر رہا ہو جو آپ کو فرشتہ سمجھ کر دروازہ کھولے اور اپنے گھر والوں سے کہے کہ آج رات میرے گھر ایک فرشتہ آیا تھا جس نے آج کی رات مجھے بھوکا نہیں سونے دیا۔ سیرت امام یہی ہے۔ امام حسن کی زندگی پڑھیے گا، امام سجاد کی زندگی پڑھیے، مولائے کائنات کی زندگی پڑھیے، امام جتنے بھی اکثر اماموں کی زندگی کے حالات میں ملے گا کہ آپ رات کی تاریکیوں میں اپنی پیٹھ پر لاد کر ان بیوہ اور بے سہاروں کی خبر گیری کے لیے جایا کرتے تھے، اور رات کو اگر انہیں سوتا ہوا پاتے تھے تو ان کے سرہانے کھانے کا سامان رکھ کے آ جاتے تھے۔ صبح اٹھ کے لوگ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ آیا تھا جو سامان دے کر چلا گیا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد بس مجھے اس سے زیادہ عرض نہیں کرنا ہے، 2 شعر پڑھ کے بات کو تمام کر لیتا ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ شعر دیکھیں گے، دین و ایمان کا تقاضا ہے امام مجتبی، دین و ایمان کا تقاضا ہے امام مجتبی، دونوں عالم کا خلاصہ ہے امام مجتبی، دونوں عالم کا خلاصہ ہے امام مجتبی، میں خدا بندے اولا کا بندے ناچیز ہوں، میں خدا بندے اولا کا بندے ناچیز ہوں، میرے مولا میرے آقا ہیں امام مجتبی، میں خدا بندے اولا کا بندے ناچیز ہوں، میرے مولا میرے آقا ہیں امام مجتبی، ذات حیدر کا سراپا ہیں حسین ابن علی، ذات حیدر کا سراپا ہیں حسین ابن علی، ذات حیدر کا سراپا ہیں حسین ابن علی، ذات احمد کا سراپا ہیں امام مجتبی۔ اور ایک شعر اور، ایک اور صلوات پڑھ دیں پہلے محمد۔ صلح و نامے کا نہ ہو ہر لفظ کیسے ذوالفقار، صلح و نامے کا نہ ہو ہر لفظ کیسے ذوالفقار، وارث نہج البلاغہ ہیں امام مجتبی،
وارث نہج البلاغہ ہیں امام مجتبی۔ آئیے انہی کلمات کے ساتھ بارگاہ خدا میں دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ الہی بحق الزہراء وآبیہا ومالہا وبنیہا، پروردگار بحق محمد وآل محمد، یہ چھوٹے سا جشن مسرت امام بارگاہ بی بی اناروں میں حسینی اکیڈمی کی جانب سے برگزار ہوا ہے، پروردگار اسے قبول فرما لے۔ اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد، جتنے بھی حاضرین یہاں کے اوپر موجود ہیں، یہ سارے کے سارے الفت امام حسن میں آئے ہیں، پروردگار ان کی محبتوں کو قبول فرما لے۔ اے میرے معبود، یہ سب چاہنے والے ہیں امام حسن کے، مگر ان کے دلوں میں بھی دنیاوی اعتبار سے کوئی نہ کوئی مراد موجود ہے۔ پروردگار اس ذات والا صفات کے صدقے میں ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے معبود، ان میں اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا کر دے، اگر بیمار ہے تو صحت عطا کر دے، غریب ہے تو غربت کو دور کر دے، فقیر ہے تو صبر عطا کر دے، محتاج ہے تو محتاجگی کو دور کر دے، الہی اگر امیر ہے تو دل میں سخاوت عطا کر دے۔ اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ الہی جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ان کی دلی اور جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد، خاص طور سے حسینی اکیڈمی کے جتنے بھی ارکان علی بھائی کے ساتھ موجود ہیں، پرویز بھائی و دیگر افراد، پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، الہی رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، الہی اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر۔ جن شعراء نے بہترین منظوم نذرانے عقیدت پیش کیے ہیں، سرکار کی تقریر اعلیٰ پیمانے کی تقریر ہے، پروردگار جتنی محبتوں اور توانائیوں کے ساتھ اس سال اس جشن میں کلام پیش کیا گیا ہے، پروردگار آنے والے سال میں اس سے زیادہ توفیق عطا کر دے، اس سے بہتر کلام پیش کرنے کی توفیق عنایت کر دے، اس سے زیادہ فکری صلاحیتیں عطا فرما دے، اس سے زیادہ ذہانت عطا کر دے۔ اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد، آخری دعا اور خصوصی دعا، چونکہ ماہ رمضان بھی ہے اور شب پانزدہم بھی ہے، بہترین شب ہے، تقریباً شب قدر کی مناسبت رکھ رہی ہے، پروردگار آج کی رات توفیق دے، خواب میں ہی صحیح امام کے دیدار کی توفیق عطا کر دے۔ الہی ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزو، اس مقام پہ پہنچنے کے بعد میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ محفل تمام نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اگلے سال آنے والی اسی شب تک ملتوی کی جا رہی ہے، مگر ابھی یہاں سے فوراً اٹھیں گے تو نظر کا اہتمام ہے، ہم ایک ساتھ مل کے نظر دیں گے اور امام کی بارگاہ میں اس جشن کی پرمسرت اور واقعی تبریک و تہنیت اس دعا کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ مولا یہ تبریک و تہنیت قبول فرما لیجیے، مبارک رہے انشاءاللہ۔ آ جائیے نظر